دین اسلام کتاب و سنت کا نام ہے، قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جو اللہ نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ پر پوری فرما دی۔ اسلام وہی ہے، دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور آپ کو دیکھ کر، آپ سے سن کر صحابہ نے کیا۔ اسی لیے صحیح مسلم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جس کو ہر مسلمان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، پیارے حبیب کی سنت سے ثابت نہیں، وہ عمل مردود ہے۔ عید میلاد النبی کی آمد ہے۔ یہ وہ عید ہے جس کا اہل ایمان کی پہلی صدیوں میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ 6 صدی ہجری میں اس کی ابتدا موصل کے بادشاہ بلخ مظفر نے کی، جس کو منانے والے بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس عید کا تذکرہ نہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نہ آپ کے بعد جو وہ بہترین ادوار جن کی آپ نے گارنٹی دی اس دور میں اس کا وجود نہیں تھا۔ اب جب لوگوں میں شعور بیدار ہو رہا ہے اور لوگ اپنے مولویوں سے سوال کرتے ہیں کہ ہم عید میلاد النبی پہ یہ کچھ کر رہے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے، تو بجائے میلادی ان کو دلیل دینے کے من پسند سوالات اپنے مریدوں سے کرواتے ہیں اور ان پہ بے عقلوں جیسی گفتگو کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک قادری صاحب سے سوال کرتا ہے کہ ہم اتنے بلب لگاتے ہیں، اتنی لائٹنگ کرتے ہیں، تو یہ تو فضول خرچی ہے۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ یہ جو آپ لوگ 12ویں پر جو چراغاں کرتے ہیں، اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ کسی غریب کی شادی کروا دیں، کسی غریب کی مدد کر دیں یا اور کچھ کر دیں؟ اگر یہ دین ہے، اگر یہ اسلام ہے تو قادری صاحب کو قرآن حکیم کی آیت پڑھنی چاہیے تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانی چاہیے تھی۔ نہ ان کو قرآن کی آیت نصیب ہوئی، نہ پیارے نبی کی حدیث، کیونکہ ان دونوں لحاظ سے یتیم ہیں۔ اس مسئلے پہ ان کے پاس ان دونوں چشموں سے کوئی دلیل نہیں ہے، تو جواب کیا دیتے ہیں کہ وہ شادیوں پہ کروڑوں روپے کا تم خرچہ کرتے ہو، وہاں کی لائٹنگ نظر نہیں آتی، صوفے لاکھوں کے ہوتے ہیں، ڈبل بیڈ اتنے لاکھ کا ہوتا ہے، فلاں کام اتنے لاکھوں کا کیا جاتا ہے، ہم نے اگر 12 بلب جلا لیے تو تمہیں تکلیف ہونے لگ گئی۔ یہ مشورہ اس کو دو جو اپنی شادی میں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، تو 150 غریبوں کی شادیاں ہو جائیں گی اس میں۔ یہ ہم 12 بلب لگائیں تو ہمارے پاس مشورے آ جاتے ہیں، تو جو گھر میں لاکھوں روپے کا ڈیکوریشن سارا سال رکھتے ہیں، لاکھوں روپے کا ایک پلنگ آتا ہے، ایک صوفہ لاکھوں کا آتا ہوگا، اور ایک سے ایک ڈیکوریشن گھروں میں لوگ آج کل کر رہے ہیں، یہاں تک کہ پتا چلا کہ کموڈ تک سونے کا ہوتا ہے، چینی کا آتا ہے نا، وہ لگا لو 5-10 ہزار والا، یہ لاکھوں والا کموڈ جو نا یہ بیچ کے غریبوں کی شادیاں کروا دو۔ جشن ولادت کے موقع پر سب کو مطلب یہ مشورے ذہن میں آتے ہیں۔ معاملہ یہ نہیں ہے کہ کہاں پیسے زیادہ لگے اور کہاں پیسے کم۔ اگر کوئی شادیوں پہ یہ بے وقوفوں والی حرکتیں کرتا ہے تو بے وقوف ہے، کم علم ہے، اس کا عمل اس کو دلیل بنا کر آپ یہ کہیں کہ ہم عید میلاد پہ روشنی کر رہے ہیں، لائٹنگ کر رہے ہیں، چراغاں کر رہے ہیں، تو اس لیے جائز ہے کیونکہ شادیوں پہ ہو رہا ہے، اس لیے جائز ہے کہ جہیز میں صوفے اور ڈبل بیڈ بڑے مہنگے دیے جا رہے ہیں، تو ہماری یہ چھوٹی سی خوشی تم کیوں نہیں پوری ہونے دیتے؟ اگر یہ دین ہے، اگر یہ اسلام ہے تو کتاب و سنت میں اس کا وجود نہیں ہے تو دیجئے دلیل۔ اٹکل پچو سے کام نہیں چلے گا کہ آپ کسی کی شادی پہ ہونے والے اخراجات کو دلیل بنا کر اسلام میں ایک ایسا عمل ثابت کر دیں، شامل کر دیں، مسلمانوں کو ایسا عمل دے دیں جس عمل کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ARY کے قوالی ٹی وی پر ایک مولوی صاحب اپنی کم علمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اکثر لوگ
لوگ ہیں کہ ہم میلاد مناتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، ہم لڑیاں لگاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، ہم جھنڈے لہراتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے۔ میں نے کہا ہم سے تو پوچھتے ہو یہ کہاں لکھا ہے، ذرا صدیق اکبر سے پوچھو نا، رسول اللہ کا تھوک چاٹ رہے ہو، یہ کون سی آیت میں لکھا ہے کہ مصطفیٰ کا تھوک چاٹو، رسول اللہ کے وضو کا پانی پی رہے ہو، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کے وضو کا پانی پیو، رسول اللہ کے بالوں کو جابر اپنی دستار میں سی رہے ہو، قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے کہ مصطفیٰ کا تھوک چاٹو اور ان کے بالوں کو دستار کی زینت بناؤ؟ صحابہ کا بھی یہی جواب ہوگا، ہمارا بھی یہ جواب ہے کہ عشق کی عبارت کتاب میں نہیں بلکہ دل پہ لکھی ہوتی ہے، دل پہ لکھی ہوتی ہے، دل پہ لکھی ہوتی ہے۔ کسی نے مجنون سے پوچھا، مجنون لیلا کی گلی کے کتے کے پاؤں چومتا ہے، مجنون نے کہا تو ذرا مجنون بن کے تو دیکھ، عشق کی عبارت کتابوں پہ نہیں بلکہ دل پہ لکھی جاتی ہے۔ مولویوں کا حلیہ بنائے ہوئے یہ شخص دین کی بنیادی باتوں سے بھی جاہل ہے۔ اس کو کس نے کہا کہ صرف وہی دین ہے جو قرآن میں ہو، جس پر کوئی آیت قرآن حکیم کی دلیل بنے؟ کیا اس کو یہ نہیں پتا کہ حدیث رسول بھی دلیل ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کا قول اور آپ کی تقریر، تین چیزیں ہمارے لیے حجت ہیں۔ آپ کچھ فرما دیں وہ دین، آپ کچھ کر کے دکھائیں وہ دین، آپ کے سامنے کچھ کیا جائے اور آپ خاموشی اختیار کریں تو وہ بھی دین۔ اگر وہ غلط ہوتا تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی خاموش نہ رہتے۔ ابو بکر صدیق نے یا صحابہ نے پیارے نبی کے لعاب کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، اپنے چہرے پہ ملا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، خاموش تھے۔ آپ کی خاموشی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی ہے۔ اگر یہ غلط ہوتا نبی روک دیتے، ہمارے لیے حجت ہے۔ آپ وضو کر رہے ہیں، صحابہ آپ کے مبارک پانی کو، وضو کے پانی کو اپنے جسموں پہ مل رہے ہیں، آپ کے ماتھے کے پسینے کو اپنے جسموں پہ مل رہے ہیں اور نبی دیکھ رہے ہیں۔ یہ ثابت ہوا کہ یہ حدیث رسول سے ثابت ہے۔ آپ اپنے بالوں کے منہ مبارک کے تبرک دے رہے ہیں اور صحابہ لے رہے ہیں۔ جس طرح قرآن حجت ہے ویسے حدیث حجت ہے، نبی کا فعل بھی حجت ہے، نبی کا قول بھی حجت ہے اور تقریر بھی حجت ہے۔ آپ نے یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے دیکھا، خاموشی اختیار کی، ہمارے لیے دلیل بن گئی۔ لیکن یہ بتائیے کہ صحابی نے موم بتیاں جلائی، چراغ جلائے 12 ربیع الاول پہ؟ کسی صحابی نے جلوس نکالا؟ یہ جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں، جن کے لیے دلیلیں آپ نے ایسی اپنے پاس سے تلاش کر اپنے مریدوں کو خاموش کروانے کے لیے جھوٹ کے نام پہ پھیلا رہے ہیں، اس کا کوئی وجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی سے ہے تو دیجئے۔ قرآن حکیم کی کوئی آیت پیش کیجئے اس تیسری عید پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پیش کیجئے اس تیسری عید پر، صحابی کا کوئی عمل پیش کیجئے کہ آپ نے اس دن یہ صحابہ نے یہ عمل کیا اور آپ خاموش رہے، جلوس نکلے اور آپ خاموش رہے، چراغ جلے اور آپ خاموش رہے، قوالیاں ہوئی، ڈھول بجے اور آپ خاموش رہے۔ اور اب تو اللہ معاف فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس عید کے نام پر وہ کچھ ہو رہا ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ عورتیں بن ٹھن کے نکل رہی ہیں، میک اپ زدہ چہروں کو لے کر نوجوانوں کو مصیبت اور فتنے میں مبتلا کر رہی ہیں۔ سینما گھروں پر بورڈ لگ رہے ہیں، عید میلاد النبی کی خوشی میں 4 شو۔ یہ کون سا دین ہے؟ مولوی صاحب اس کے ذمہ دار آپ ہیں کہ آپ امت محمدیہ کے چہرے کو پیارے نبی کی فرمانبرداری سے موڑ کر شیطان کے راستے پہ چلا رہے ہیں، ان کو ڈانس، گانے، باجے اور فلموں کی دنیا میں دھکیل رہے ہیں۔ اس کا جواب قیامت کے دن آپ کو دینا ہوگا۔ اس کے لہو کے پیاسے تھے، دامن میں پناہ